نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے گون کتیری کے متعلق استفسار فرمایا، حالانکہ ماضی میں اس کا ایک شارٹ ریویو میں دے چکا ہوں، لیکن میں مزید جو آپ کے سوالات کے اعتبار سے رہ گیا، میں آج اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ گون کتیرا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ گلو نام کا درخت ہے، گلو بولا گلو نہیں بولا، گلو نام کا درخت ہے جس کا یہ گوند ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کثرت مستعمل ہے، خصوصاً انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ایران میں اس کا استعمال، آپ کے انڈونیشیا میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے فائدے تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیے ہیں، مگر اس کو سمجھ لیجئے کہ قوم کو غلطی کہاں سے ہوتی ہے۔ قوم کہتی ہے جناب گوند کا تیرا یوز کیا، ہمیں ہچکیاں لگ گئی، رائٹ۔ قوم کہتی ہے ہم نے گوند کا تیرا یوز کیا، ہمارے اندر بلاکنگ فیل ہوئی۔ تو یہ جو دو باتیں نا، یہ تھوڑی سی غلطی سے ہو رہی ہے، اس غلطی کو ختم کر لیجئے۔ گوند کا تیرا آپ کو جب بھی یوز کرنا ہو تو پہلے اس کو توے کے اوپر کوئی موٹا کاغذ رکھے۔ موٹا کاغذ سمجھتے ہو، وہ جو سیمنٹ کی بوری خالی ہوتی ہے نا، تو اس کے کاغذ سے آٹے کا تھیلا بنتا ہے۔ جو آٹے کا تھیلا ہوتا ہے وہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے، تو آٹے کے تھیلے کا کاغذ گول سا کاٹ لو، وہ توے میں رکھ دو، چکور کاٹ لو، توے میں رکھ دو، اس کے اوپر گوند کا تیرے کو ہلکا سا بھوننا ہے۔ یہ لازمی کر دیجئے گا تاکہ گوند کا تیرا کام کرے، ورنہ قوم گوند کا تیرا کھا رہی ہے، فائدہ صفر بیٹا سناٹا، فائدہ نہیں ہو رہا۔ بھائی فائدہ ہونا چاہیے، نقصان ہو رہا ہے، کیوں کہ بھونے بغیر کھا رہے ہیں۔ بھونائی کرنے کے بعد وہ اس کے پکسل آزاد ہونے کو تیار ہو جائیں گے، اس کی پسائی اچھی ہو جائے گی، باڈی میں جذب ہوگا، اس کے دانے جو ہے ویسی رولی پولی کرتے ہوئے خارج نہیں ہو جائیں گے، وہ باڈی میں امپلیمنٹ دیں گے، اپنے ایکٹ کو ڈیلیور کریں گے۔ کب؟ جب آپ نے گوند کتیرے کو پہلے بھونا تھا، رائٹ، بھون لیا آپ نے، بھوننے کے بعد پیس لیں، اب یہ تیار ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی حلوہ بناتے ہیں، کوئی بھی آپ حلوہ بناتے ہیں سوجی کا، تو اس میں بھی اس کو شامل کر لیجئے۔ جیسے 1 کلو حلوہ بنا رہے ہیں، اور جب حلوہ بنایا کرو نا، تو اڑوس پڑوس میں لوگوں کو دے بھی دیا کرو، نہیں کلے کلے کھا گئے حلوے، کوئی بات ہے؟ حلوے کے آداب ہوتے ہیں، حلوہ بانٹنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو حلوہ جب بھی بناؤ گے تو اس میں جیسے 1 کلو حلوہ بنا رہے ہو تو اس میں منیمم جو ہے آپ 50 گرام تو گوند کا تیرا بھونا ہوا پسا ہوا ملا دیجئے۔ یقین کیجئے کہ کھانے والا 30 منٹ کے اندر کہتا ہے کہ مجھے طاقت فیل ہو رہی ہے، میری کمزوری ختم ہو رہی ہے۔ دوسری بات، گوند کا تیرا کو آپ لسی سے بھی لے سکتے ہیں، گوند کا تیرا کو آپ سادے پانی سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا سافٹ کریں، سادے پانی میں بھی 1 چمچ دودھ ملا لیں تاکہ اس کو رن کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ یہ مقوی ہے، مقوی چیزیں سلو رن کرتی ہیں، تو اس کا اپنا سلو رن اور تھوڑا سا دودھ ملے پانی کے ساتھ دینے سے کیا ہوگا کہ تھوڑا سلو رن اور تیز فاسٹ رن، اس میں ایک اریکشن پیدا ہو جائے گا۔ یہ اریکشن آپ کی باڈی کو فائدہ دے گا، آپ کو چارجنگ میں فائدہ دے گا۔ تو تھوڑا سا دودھ ملا لیں اس میں 1 آدھ بڑا چمچ، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو فائدہ واقعی ہوگا۔ اور اصل یہ ہے کہ جو بھی چیز کھائیں پئیں اس کا رزلٹ کی ایک ٹائمنگ ڈیوریشن ہوتی ہے کہ کتنی دیر میں نظر آنا چاہیے، تو بھائی صاحب آپ محترم، آپ کو 30 منٹ میں نظر آئے گا۔ دوسری بات ہے کہ جو لوگ تھکے ہارے بہت آتے ہیں اور آ کے گھر میں گر گئے، اور گھر میں تو بیگم نے تو لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ بلب صحیح کروانا ہے، پنکھا دوبارہ چینج کرنا ہے، صاف کروانی ہے جالی، اور موٹر کی سیٹنگ بٹھانی ہے، اور تار لگوانے، اور یہ اور وہ، تو آپ تو تھک گئے، کام ہو نہیں رہا۔ تو بیگمات کو چاہیے کہ ایسے نیک ہسبینڈ کو فوری طور پر گوند کا تیرا کسی بھی فگر میں دے دیں، یا اس کا حلوہ بنایا ہوا ہو، فریج میں پڑا ہوا ہو، تھوڑا سا لے کے گرم کر کے تھوڑا مالا یا دیسی گھی ڈال کے فرائی کر کے کھلا دیں شوہر کو، تو وہ دوبارہ چارج ہو جائیں گے، ان کی بیٹری فل چارج ہو جائے گی، پھر ان کو کام پہ لگا دیں۔ باس نے تو 18 گھنٹے بیچارے کو کام کروایا، آپ بھی کروا لیں، تو آپ کے بھی کام ہو جائیں گے، وہ تھک ہار کے گریں گے نہیں۔ اس سے باڈی 30 منٹ میں چارج ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ کسی کو موشن آ رہے ہیں، کوئی بھی اخراجی بیماری، ایک نام نہیں لے رہا میں، آپ 150 بیماریاں اس میں ڈال دیں، کوئی بھی اخراجی بیماری، موشن آ رہے ہیں یا پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہے، خصوصاً خواتین کو پیشاب کا مسئلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، خصوصاً وہ جو نرسنگ کر رہی ہوں، بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، یا پھر ان کی ڈیلیوریاں ہوئی ہوئی ہوں، تو ان کو بھی پیشاب کا مسئلہ آتا ہے کہ پیشاب بار بار آنے کو تو چھوڑو، پیشاب خود بخود بھی نکل جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان خواتین کو بھی گوند کا تیرا انتہائی فائدہ مند ہے۔ مرضی حلوے میں ڈال کے کھا لیں، مرضی ہے کہ ویسے بھی لے سکتی ہیں، اس کو دودھ سے لے لیں، ہلکے نیم گرم دودھ سے لے لیں، یا دوپہر کا ٹائم ہے، گرمی ہے تو دہی کی لسی سے لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے سورسز آپ کے پاس ہیں، موسم اور حالات کے مطابق آپ اس کے سورس کو مینیج کر کے لیں گے تاکہ کوئی نقصان والی بات نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ اخراجی کیفیت میں نے بولا، تو اس میں اسی طرح بواسیر میں خون آ رہا ہے، خون کہیں سے بھی آ رہا ہے سر سے پاؤں تک، تو اس کیفیت میں بھی یہ کام کرتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ آنکھوں سے مسلسل پانی آ رہا ہے، آنکھوں سے پانی آنے کا کان کھول کے سن لیجئے کہ کانسٹیپیشن اس کا بیس ہوتا ہے۔ اگر کانسٹیپیشن نہیں ہے اور پھر پانی آ رہا ہے تو اس کی 1-2 خوراک سے آنکھوں کا خائی مخہ میں آنا والا پانی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی کو نزلہ زکام انفلوئنزا بہت ہے، بار بار آج چھو کر رہا ہے، تو اگر اس کو بھی اس کی ایک تھوڑی سی مقدار یا اس کا حلوہ، سب سے بڑی سورس جو ہے نا، اس کی انٹیک سورس جو ہے گوند کا تیرے کی حلوہ ہے، سوجی کا حلوہ، تو اس میں آپ نے ڈال رکھا ہے، تو وہ کھلا دیں تو فوری طور پر نزلہ زکام چھینک بندے کی رک جاتی ہے۔ اسی طرح بندہ کمزوری ویکنس بہت فیل کرتا ہے، اس کا ہارڈ ورک ہے، اس کو مسلسل کھلائیں تاکہ کمزور نہ ہو اور طاقت بڑھتی رہے۔ اسی طرح بچہ جناب کمپلین آتی ہے، اسکول میں گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، کمزور بہت ہے، ویکنس بہت ہے، CBC رپورٹ کرائی ساری سیدھی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی بچہ کمزور ہے، تو پھر بھی اگر بچہ کمزور ہے تو محض گوند کا تیرا کام کرتا ہے۔ اسی طرح مرد حضرات کو جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں، میں ایک کا بھی نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں لفظ مرد حضرات، تو اس میں بھی اگر وہ یوز کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ایک دن میں
دعائیں دیتے ہیں ایک دن میں، اور جب یہ کھانا ہے نا مسلسل حلوہ بنا کے اور ٹھوک پیٹ کے کھانا ہے، مسلسل کھانا، متواتر کھانا ہے، تو اپنے ملک میں رہنا ہے جناب علی۔ ایسا نہیں کہ منڈ کے کھا گئے 15 دن بعد باہر ملک چلے گئے تو پیچھے سے میسج آنے شروع ہو جائیں گے زما یارا زما دلدارا، تو ادھر ہی کھا کے ادھر ہی رہنا ہے، جانے سے 15 دن پہلے کھانا چھوڑ دینا ہے اس کو۔ تو اچھا دوسری بات یہ کہ اتنے سارے فائدوں کے بعد ہڈیوں میں واقعتاً فائدہ دیتا ہے، بچے کی ہڈی میں فائدہ دیتا ہے، بیماری سے اٹھے ہوئے کی ہڈی میں فائدہ دیتا ہے، بڑھاپے کی ہڈیوں میں فائدہ دیتا ہے، مینوپاز والی خواتین ان کی بھی ہڈیوں میں کمزوری، درد، جوڑ ہائے ہائے کی آواز آتی ہے تو اس میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ اللہ کی نعمت کو تو دیکھو، اتنی سی چیزیں اور اللہ تعالیٰ نے کتنے فائدے دیے، اس رب سے کب رجوع کریں گے ہے بھائی؟ تو ساری ہڈیوں کے بھربھراہٹ کو ختم کرتا ہے، ہڈی کی کمزوری کو ختم کرتا ہے، ہڈی کو مضبوط کرتا ہے۔ یقین کیجئے 40 سال سے اوپر ہوگا، آپ کا دل چاہ رہا ہے میں جمناسٹر بنوں، جمناسٹر سمجھتے ہو؟ جمناسٹر بنوں تو جناب والی جمناسٹر بننے سے پہلے اگر یہ 2 مہینے پہلے یہ کھا لیا اور روزانہ یہ کھا کے گئے تو آپ 40 سال کے بعد بھی جمناسٹر بن سکتے ہیں، 10 منزلوں اوپر سے آپ بھی کود سکتے ہیں، رسہ مان کے بغیر نہیں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، پھر بولو گے سائیڈ افیکٹ ہو گیا۔ تو ہر کمزوری کو دور کرتا ہے، ہر فلو کو دور کرتا ہے، فلو خون کا ہو، پیپ کا ہو، پانی کا ہو، یعنی کہ بواسیری زہر ہو، سوزاکی زہر ہو، آتشی کی زہر ہو، تینوں زہر اگر اخراجی کیفیت میں ہیں تو تینوں زہروں کو روک دیتا ہے۔ اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ اللہ کی نعمت ہے، اس کے لیے کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ اور وہ تمام لوگ جو مسلسل کمزوری سر سے پاؤں تک کسی بھی یونٹ کی اس سے پریشان ہے، اس کا حلوہ ضرور بنا، حلوے میں اس کو شامل کر کے ضرور کھائیں، انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ بخار میں بھی کام کرتا ہے، تو یہ جتنی ٹمپریچر کا اور کمزوری کا جتنا بھی ویلیو پوائنٹ ہے ان سب میں اس کو ایڈ کر دیں، سب میں کام کرتا ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ ضرور استعمال کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔